ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی، اس کا نام ہبا تھا۔ وہ بہت نیک دل اور بہادر عورت تھی اور اس کی دو بیٹیاں تھی، ایک کا نام تھا روئی اور ایک کا نام تھا ونشا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی بہت صبر والی تھی، پر ہبا کا شوہر بہت ہی نکما، کامچور اور نشہ کرتا تھا۔ خود تو کماتا نہیں تھا، ہبا کو کہتا تھا کہ کما کے مجھے دو۔ وہ پورا پیسہ ہبا سے لے کے اپنے نشے میں خرچ کر دیتا تھا، جبکہ ہبا لوگوں کے گھر میں کام کر کے محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے پیسے کماتی تھی اور بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی تھی۔ پر اس طرح وقت گزارنا بہت مشکل تھا۔ وہ ہمیشہ اسی سوچ میں تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا کروں، پر اس کے نکمے شوہر کی ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور بھوک کے مارے ونشا رو رہی تھی، تو روئی اسے دلاسا دے رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ ونشا صبر کرو، ہماری امی ابھی آئے گی اور کچھ نہ کچھ لے کے آئے گی، پھر ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے۔ اور کمرے سے باہر کھڑی ہبا ان کی یہ سب باتیں سن رہی تھی اور وہ بھی رو رہی تھی، کیونکہ آج اس کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ہبا وہاں سے چلی گئی اور سوچنے لگی۔ تو ہبا نے سوچا کہ ہم اس گاؤں کو چھوڑ کے چلے جائیں اور شہر میں جا کے کوئی نوکری ڈھونڈے۔ تو پھر اس نے ایسا ہی کیا اور وہ گاؤں کو چھوڑ کے شہر چلے گئے۔ پہلے تو ان کو کچھ دن بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پر کچھ دن بعد آہستہ آہستہ ان کا گھر اچھے سے چلنے لگا، کیونکہ ہبا کو ایک چھوٹی سی فیکٹری میں جاب مل گئی تھی اور ان کو رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی مل گیا تھا اور خوشی خوشی وہ گزارنے لگے۔ پر ہبا کے شوہر سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ہبا کا شوہر عدیل اپنی بیٹیوں اور ہبا کو مار مار کے زبردستی وہاں سے واپس اپنے اسی گاؤں میں واپس لے کے آیا اور ان کی وہی پرانی حالت ہو گئی۔ وہ سب پھر سے کھانے کے لیے ترستے تھے اور ہبا کو پھر سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر سے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی تلاش میں نکلی تو چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچی۔ تھک چکی تھی، اس لیے ہبا نے سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ پھر سے اسے وہی سوچ اور بچوں کی بھوک یاد آئی تو ہبا زور زور سے رونے لگی۔ اچانک ایک آواز آئی، نارو آج سے تمہیں پریشان ہونے کی اور رونے کی کوئی ضرورت نہیں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ آواز سن کے ہبا بہت ڈر گئی، کیونکہ وہاں کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ وہ ایک گہرا جنگل تھا۔ وہ ڈر کے وہاں سے اٹھنے لگی تو پھر سے آواز آئی، ڈرو مت ہبا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں اور میں تمہاری پریشانیاں دور کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر ہبا نے ہمت کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے اور آپ میری مدد کیوں کریں گے؟ تو آواز آئی، میں وہی درخت ہوں جہاں تم کھڑی ہو اور مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، اور میں تمہاری مدد اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے دکھی نظر آ رہی ہو اور تم دکھی بھی ہو، تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ پھر خوشی سے ہبا بولی، مجھے کھانا دو تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں، کیونکہ میری بیٹیاں بھوکی ہے۔ ہبا کے بولتے ہی ڈھیر سارا کھانا آ گیا۔ پھر ہبا کھانا لے کے واپس اپنے گھر گئی، اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلایا۔ روئی اور ونشا نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ بہت خوش ہوئی۔ ہبا کا شوہر دیکھ کے حیران تھا کہ یہ کھانا ہبا کہاں سے لائی ہے۔ پھر اگلے دن پھر سے وہ اسی درخت کے پاس گئی، کھانا مانگا اور کھانا آ گیا۔ وہ اسی طرح سے ہر روز آتی تھی، کھانا بھی اسے مل جاتا تھا اور اس درخت نے بہت سارے پیسے بھی ہبا کو دیے۔ اسی پیسوں سے ہبا نے اپنا اچھا سا گھر بھی بنوایا اور خوشی خوشی اسی گھر میں رہنے لگے۔ پر ہبا کے شوہر کو ہبا پہ شک ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے پیسے لاتی ہے، کہاں سے کھانا لاتی ہے، اور آس پاس کے لوگ بھی باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک دن ان لوگوں نے اور ہبا کے شوہر نے آپس میں پلان بنایا کہ جب ہبا جائے گی تو ہبا کا ہم پیچھا کریں گے۔
تو اگلے دن ہبا جیسے گھر سے نکلی تو ہبا کا شوہر اور کچھ پڑوس کے لوگ چھپکے سے ہبا کا پیچھا کرنے لگے تو دیکھا کہ ہبا ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی ہے اور آپس میں باتیں کر رہی ہے۔ تو سب پریشان ہو گئے، آخر یہ کس سے بات کر رہی ہے، پر کسی کو کوئی بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی درخت کی آواز کسی کو سنائی دی۔ ہر روز یہی سلسلہ چلتا رہا، کبھی بھی کسی کو نہ کوئی نظر آیا نہ کوئی آواز سنائی دی۔ پھر سب نے مل کر یہ طے کیا کہ اس پیڑ کو یہاں سے کٹوانا ہے۔ جب سب نے مل کے پیڑ کو کاٹنے کی کوشش کی، جو بھی اس پیڑ کے قریب جاتا اسے زور سے پیڑ دھکا دیتا اور وہ دور جا کے گرتا۔ آخرکار سب ہار مان گئے، واپس چلے گئے۔ پر ہبا کے شوہر کو برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب رات ہوگی میں اکیلا جا کے آرام سے اس پیڑ میں رسی باندھ کے کھینچوں گا اور وہ پیڑ آگے زمین پر گر جائے گا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ چپکے سے گھر سے ایک بڑا رسا لے کے گیا۔ جیسے ہی عدیل نے رسا پھینکا، پیڑ نے اسے ہی رسے سے لٹکا دیا اور پھر عدیل زور زور سے چلانے لگا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے معاف کر دو، بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے معاف کر دو، بچاؤ۔ اس کی آواز سن کے ہبا بھی وہاں پر پہنچ گئی اور پھر عدیل زور زور سے چیخ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ پھر پیڑ نے عدیل کو کہا، تم ہبا سے معافی مانگو، تم نے اسے بہت پریشان کیا ہے۔ عدیل ہبا سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، ہبا مجھے معاف کر دو، اس پیڑ کو کہو مجھے معاف کر دے، اب میں اچھا بن کے رہوں گا، میں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کروں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا، اپنے بچوں سے پیار کروں گا، اس پیڑ کو کہو مجھے چھوڑ دے۔ ہبا کو عدیل پہ ترس آیا اور ہبا پیڑ سے کہنے لگی، مہربانی کر کے آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ اور پھر پیڑ نے ہبا کی بات مان لی اور اسے پیڑ نے چھوڑ دیا۔ عدیل نیچے آ گیا لیکن پیڑ نے کہا، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں گا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور پیڑ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور اب ان کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ تو دیکھا پیارے بچوں، برے کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور اچھائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ ایسی ہی مورل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کریں۔ اللہ حافظ۔